تو کیونکہ عقیدت، اندھی عقیدت انسان کو بعض کا اس درجے تک لے جاتی ہے کہ وہ خدا کو چھوڑ کے، مسبب کو چھوڑ کے سباب کی پوجا میں لگ جاتا ہے۔ مجدد صاحب نے اس فکر کو جڑ سے اکھیڑ دیا۔ فرمایا اس صوفی کا کوئی سٹیٹس اور درجہ مقام نہیں یہ سب سرکار کی غلامی میں، جو جس قدر آقا کی غلامی میں اپنے آپ کو فنا کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ اسی قدر اللہ کا مقرب ہے۔ آپ نے فرسٹ ٹائم بتایا کہ 4 قسم کے جو دنیا میں تصوف اور اس بنیاد پہ وہ اپنے آپ کو الہ کے درجے تک لے جاتے ہیں، ان میں سے تینوں جھوٹے ہیں، غلط ہیں، صرف ایک صحیح ہے۔ ایک وہ تصوف جو ہمیں فلسفیانہ مذاہب سے آیا، یونانی فلسفے سے، دیوی دیوتاؤں کا تصور ہندوؤں سکھوں سے جو آیا ہے، اس کا اسلام میں کوئی سٹیٹس نہیں ہے۔ اور وہ تصوف جو الہامی مذاہب والوں نے دیا ہے، جس میں کہیں 3 خدا ہیں، کہیں 2 خدا ہیں، کہیں پنڈت اور کہیں پادری جو ہیں وہ بھی خدائی کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ بھی گناہ بخشوانے کے سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور نیکیوں کی جنتیں بانٹنے کے وہ سرٹیفکیٹ تقسیم کرتے پھرتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر اور وہ جو جوگیانہ ان کا نظام ہے، سال ہر سال وہ اپنے آپ کو خانقاہوں میں اور گرجوں اور کلیساؤں کے اندر جو ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس قدر انسان اپنے باطن کی تطہیر کرتا ہے اس طرح، اسی قدر وہ اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس بات کی نفی کی۔ ہمارے اسلام میں ایسی کسی فقر، کسی درویشی کی کوئی گنجائش نہیں۔